الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم کے ساتھ، انما یاکلون فی بطونہم، وہ نہیں کھاتے مگر اپنے پیٹوں کے اندر نارا، آگ بھر رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ رب العالمین نے جا بجا قرآن پاک میں بھی یتیموں کا ذکر فرمایا ہے اور یتیموں کا حق مارنے والوں کو آگاہ کیا ہے، اور یتیموں کے مال کو ہڑپ کرنے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے لوگو یتیموں کو جھڑک کر کے ان کے ساتھ بات نہ کرو، انہیں یہ احساس نہ دلاؤ کہ تمہارا اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک اور خوش دلی سے پیش آؤ، اور جو لوگ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک اور خوش دلی سے پیش آتے ہیں، فرمائے یہ جنتیوں کے صفات میں سے ایک صفات ہے، یتیموں کے ساتھ رحم دلی کرنا۔ یہاں اس آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ حاکم ہو، بھائی ہو یا پھر کوئی اور رشتہ دار، کوئی بھی یتیم کا مال نہ کھائے۔ اگر مال کھائے گا تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ وہ یتیم کا مال نہیں کھا رہا، سوائے اس کے کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ یعنی یتیم کا حق کھانا، یتیم کا مال کھانا، یہ آگ کے مترادف ہے اس شخص کے لیے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے اللہ رب العالمین نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہا ہے، ظاہری طور پر اس نے یتیموں کا مال لے لیا، یتیموں کا حق مار لیا، لیکن حق مارنے کے باوجود اس کا مال دنیا میں تو اسے بڑھتا ہوا نظر آئے گا، مال بڑھ جائے گا، لیکن اللہ رب العالمین اس مال کے بڑھاوے کے ساتھ ساتھ اس کی پریشانی اور مصیبتوں کو بھی بڑھا دے گا، اس کی زندگی کو تنگ کر دے گا، اسے معاملات میں الجھا دے گا، پریشان کر دے گا۔ اگر حق حلال کا مال ہو، اچھا مال ہو، نیکی سے کمایا ہوا مال ہو، ایمانداری سے کمایا ہوا مال ہو، وہ اگر ایک لقمہ بھی اپنی اولاد کو کھلا دے گا تو اس کی اولاد اس کی فرما بردار اور تابعدار بن جائے گی۔ اگر حرام کا مال کھلائے گا تو پھر وہ اولاد سے فرما برداری اور اپنی عزت کی تو امید نہ رکھے، یہ اس وقت رکھے جب ان کو حلال کا لقمہ کھلائے گا۔ اور جناب ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ 7 ایسے گناہ، ایسی چیزیں جو ہلاک کر دینے والی ہے انسان کو، ان سے بچو۔ ان میں سے پہلی چیز ہے شرک سے بچو، جادو ٹونے سے بچو، اور لوگوں کو ناحق قتل کرنے، کسی کو ناحق قتل کرنے سے بچو، سود کھانے سے بچو، اور ناحق کسی عورت پر تہمت لگانے سے بچو، اور ساتھ اس کے اندر ایک اور ہے کہ یتیموں کا مال ناحق طریقے سے کھانے سے بچو، اور پھر ایک یہ ہے کہ میدان جنگ میں پیٹ پھیر کر واپس بھاگنے سے بچو۔ یہ ایسے گناہ ہیں جو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ اور کبائر جو گناہ ہیں، کبائر، مفسرین نے لکھا ہے کہ کبائر ہے وہ گناہ، کبائر اور صغیر گناہ کے اندر چھوٹے موٹے گناہ اور بڑے بڑے گناہ، ان کے اندر فرق بیان کیا مفسرین نے اور محدثین نے۔ کبائر کون سے ہے؟ بڑے گناہ جس پر اللہ اور اس کے رسول کی وعید آئی ہو، جس پر اللہ اور اس کے رسول کی وعید آئی ہو، جیسے کہ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یتیموں کا مال کھانے والا اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہا ہے اور اس کا ٹھکانہ آخر میں جہنم ہے۔ اور اسی طریقے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جس پر وعید آئی ہو اس کو کبائر میں شامل کیا جاتا ہے۔ اور کبیرہ گناہ اللہ رب العالمین رحم فرمائے، جہنم ایسا ایک خطرناک اللہ رب العالمین نے ایک چیز پیدا کی ہے جس میں انسان جائے گا تو بڑا پریشان ہوگا، اور پھر کہے گا کہ اب میری جلد ختم ہو گئی ہے، جل کے کھولا ہو جائے گا، پھر کہے گا کہ اب میں ختم ہو گیا، لیکن پھر دوبارہ سے اللہ رب العالمین اس کو نئی صورت دے دے گا، نئی جلد دے دے گا، پھر وہ جلتا رہے گا۔
تو کبائر جو گناہ ہے یہ جہنم میں جانے سے سوائے توبہ معافی جو صدقے دل سے ہو وہ بچا سکتی ہے، ورنہ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے اللہ رب العالمین کبائر سے کبائرہ گناہ سے بچائے، اور اللہ رب العالمین مسلمانوں کے کوئی بھی ہو ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔